أن يضرب مثلا عقوبة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا عقوبة ثم الكفار ثم الذين آمنوا فعليهم وهم الذين كفروا ويقولون ما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یہ صداقت قرآن کا تذکرہ آیا تھا جو اس آیت کو میں نے دعوے قبول کے ساتھ جوڑا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، اور اگر آپ کے دماغ میں شک ہے تو اس کی ازالے کا طریقہ یہی ہے جب قرآن جیسا کلام نہ اور لا نہیں سکتے تو پھر یہ کہ مان دو، اور مان نہیں سکتے تو پھر یہ کہ تیار ہو کر جہنم کی آگ میں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جی مان لیتے ہیں بفضل المحال کی قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ عنکبوت مکڑی اور اسی طریقے پر کتا اور خنزیر اس کا تذکرہ تو نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام کہاں سے آتا ہے؟ اس پر اعتراض ہو گیا کہ لوکان میں اللہ نماز کی رکھی ہے حاضر اشیاء کی طرف، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو نماز کی رکھی ہے حاضر اشیاء کی طرف۔ یہ تین چیزیں اور یہ مثالیں اس کے اندر مذکور ہوں۔ کتے کے بارے میں کہا مسئلہ کا مسئلہ کر بلا باؤ اس کے ساتھ تشبیہ سورہ آرف میں آپ کے سامنے ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جیسے کہ مکڑی ہے کہ اپنے میں کوئی گھر بناتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہاں سے ہے؟ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو مچھر مکھی یا اللہ سبحانہ و مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا يجدون، مکھی کے مچھر کے کتا کے اور اللہ کو مکڑی کے یہ چیزیں اس قسم کی مثالیں جو قرآن میں آ گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ مثالیں اس قسم کی اس کے اندر کیوں بیان کی؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مثال کی حقارت لا تستلزم حقارت الممثل، مثال پیش کرنے والا یا اس کی کلام کی حقارت سے لازم نہیں آتا، اس سے مقصود ممثل لہو، جس واقعے کے لیے مثال بیان کیا جاتا ہے جو بات سمجھائی جاتی ہے، جیسے بلا میں باؤ ہے یا مشرکین کے جن کو معبود بناتے ہیں ان کی حقارت مقصود ہے۔ مثال اگر حقیق قسم کی ہو اس سے ممثل مثال بیان کرنے والے کی حقارت لازم نہیں آتی، بلکہ مقصود مثال کی حقارت سے کبھی ممثل لہو جن کے بھی مثال مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت یا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہود تو ممثل لہو مثال کی حقارت سے ممثل لہو کی حقارت مقصود ہوتی ہے۔ ممثل جو مثال بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کی حقارت لازم نہیں آتی، اس کی کلام کی حقارت لازم نہیں آتی۔ سمجھے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کیا؟ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے مولانا رومی رحمۃ اللہ ایسی ایسی مثالیں بیان کرتا کہ توبہ کیا ہے؟ مثلا ہوتا بات کو سمجھانا ہوتا ہے، ایسے پیارے اللہ نے بات کو سمجھا دیتا ہے۔ اب ہمارا لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں ایسی تھوڑی مثالیں ایسی تھوڑی باتیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ساری چیزیں یہ تھی کتابیں بھری تھی، لیکن سمجھ ہی نہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مثال کی حقارت سے ممثل لہو کی حقارت مقصود ہے۔ ممثل مثال کا مثال بیان کرنے والا یا اس کا کلام اس نے یہ حقارت لازم نہیں آتی۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ یہ حیا نہیں فرماتے، متقدمین کی حیا نہیں کرتے، حیا کہ لا یستحیی اللہ ہے، متأخرین کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا، لا یستحیی ہونا لا یترک، اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتے اس بات کو کہ ان یضرب مثلا ما کوئی سی بھی مثال بیان کرے، کوئی سا بھی مثال بہت سا مبشر سے اوپر چھوٹے ہونے میں اس سے اوپر یا اس سے اللہ کو بھلا کرنے کی جسامت کے اندر اس سے اوپر مچھر سے محمد الذین آمنوا ایمان والے ہوتے ہیں فیعلمون ان کا عقید ہے فیعلمون فیعتقدون وہ عقید رکھتے یقین رکھتے
ان هذا المثال حق من ربهم، یہ مثال اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور یہ برہان ہے. واما الذين امنوا جن کا ایمان ہے فيعلمون وہ یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان هذا المثال حق من ربهم، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. واما الذين كفروا باقی جن کا مزاج بگڑا ہوا کفر ہے فيقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد الله بهذا مثلا، اي شيء اراد الله بهذا، اس مذکور سے بطور مثال کے لحاظ سے اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے. ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا کرتا ہے. اي شيء اراد الله بهذا المذکور مثلا، اس سے بطور مثال کے اللہ کیا ارادہ کرتا ہے. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ نزول بهذا المثل کثیرہ، اس قسم کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ موضوع کو گمراہ کر دیتا ہے. یا کہ تو بھی گمراہ کرتا نہیں ہے بلکہ ظاہر کرتا ہے یا انہوں نے فتوا دیتا ہے. وہ یہدی بهذا المثل کثیرہ، اور اس مثال سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بهذا المثل، اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس سے گمراہ نہیں کرے گا احد کسی کو بھی الا الفاسقین، مگر فاسق لوگ. فاسق کون ہوتے ہیں؟ الفاسقین الخارجین عن طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے وعدے کو، اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاق العہد، اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد. من بعد میثاق العہد، عہد کو مضبوط کرنے کے بعد. ایک الذین ينقضون عهد الله، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو. من بعد میثاق اللہ، اللہ کے مضبوط کرنے کے بعد. پہلے حزب کا مرجع عہد ہے، اب حزب کا مرجع عہد. آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ پر توڑ دیتے ہیں. ويقطعون ما امر الله، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کا حکم دیا. کس کیا ہے؟ ان یوصل، جس کے یہ کہ ملایا جانے کا اللہ نے حکم دیا کہ جن کو جوڑا جائے اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تخریب کاری کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ خسارے والے، گھاٹے والے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، اب یہ بطور تعجیب کی مقصود تنبیہ مطابق. كيف تكفرون بالله، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ وقت کنتم امواتا، آپ بالکل معلوم تھے. اموات کا معنی معلوم، آپ بالکل معلوم تھے. فأحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کر دیا دنیا کے اندر. ثم یمیتکم، پھر یہ کہ دنیا میں آپ کو مار دے گا. آپ کو 60-70 سال ہونے کے بعد ثم یمیتکم، پھر آپ کو یہ کہ دوبارہ اٹھائے گا. ثم یمیتکم، پھر آپ کو یہ کہ قبروں میں اٹھائیں گے، دوبارہ آپ کو اٹھائیں گے. یہ اللہ کا برابر آیات اخروی. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. پھر اس کے بعد امتحان اپنا حساب بتاتے ہیں. وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ خدا ہے جس نے پیدا کر دیا تمہارے نفع کے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں درہائے وہ ساری چیزیں. ثم استوى الى السماء، پھر آپ نے قصد فرمائی الى السماء، آسمانوں کا. فسواهن سبع سماوات، ان کو ٹھیک برابر کر دیا 7 آسمان برابر کر دیا. وهو بكل شيء عليم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وهو عليم بكل شيء، ہر چیز ہی کا علم رکھتا ہے. مولانا مشاہد ہیں یہاں تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھی، وہ ادھر آپ پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے. ابھی یہ ترجمہ ہو گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یہاں النار سے مراد وہ آگ ہے جس کے اسفل کے اندر، جس کے نچلے طبقے میں منافقین جا کر کے گریں گے، اور ہر طرف سے اللہ کو ہرا کر یہ کہ ان کو وہ آگ گھیرے میں لے گی. تو اس لیے اس کو مار کا ذکر کر دیا. برخلاف اس کے کہ سورۃ وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. وہاں نعرہ لگ رہا ہے، مطلب اس لیے یعنی جو مومنین عصاة اس کو اس طرح عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعض من النار
آپ کا کچھ حصہ اور یہ کہ اوپر کا کوئی طبقہ، اس لیے نکرے کی حالت میں اس کو ذکر کیا۔ اور یہاں الناس سے مراد یہ ہے کہ وہ آگ ہے جو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اس بنیاد پر اس کو یہ ایمان کا ذکر کیا۔ دوسرا مسئلہ بھی پہلے تحریم والی آیت پہلے ہے اور یہ بکر والی آیت بعد ہے، اور یہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی چیز کا تذکرہ قرآن پاک نکرت کی حالت میں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد معرفت کرنا چاہیے کہ نکرت کی ضرورت معرفت یہ تو نور الانوار کا مسئلہ ہے۔ المعرفت اذا وجدت معرفت كانت الثانية غير الأولى، والنكرة إذا وجدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، والنكرة إذا وجدت معرفة كانت الثانية غير الأولى، اور اللہ تعالیٰ کرے والمعرفة إذا وجدت نكرة كانت الثانية غير الأولى۔ المعرفة إذا وجدت معرفة، معرفة کا معرفة کے ساتھ یاد ہو جائے، دونوں معرفت کا مصداق ایک ہی چیز ہوگی، ٹھیک؟ یہ معرفت کا معرفت کے ساتھ نکرہ کا نکرہ کے ساتھ یاد ہو، دونوں میں غیریت ہوگی، دونوں میں غیریت ہوگی، ان دونوں کی مثال کو آگے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، العسر دونوں آگے معرفت، یاد العسرین سے دونوں العسر سے ایک عسر اور ایک تنگی اور ایک مصیبت ایک پریشانی، اور یسرن نکرہ آیا ہے، نکرے کا نکرے کے ساتھ یاد ہے، دونوں یسر سے ہر یسر سے الگ یسر مراد ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرت بالبلوى، جب مصیبتیں آپ پر آ جائیں، مصیبتیں جب آپ پر آ جائیں ففکر فی الم نشرہ، الم نشرہ کا غور فکر کرو، فعسر بین یسرین، ایک تنگی ایک پریشانی کو گھر جاتی ہے دو آسانیوں کے درمیان، تنگی ایک ہوگی، مصیبت ایک ہوگی، پریشانی ایک ہوگی، محنت ایک ہوگی، پھر آسانی آسانی ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فعسر بین یسرین، ایک عسر، حالانکہ دو عسر ہے، عسر لیکن دونوں سے ایک ہی عسر مراد ہے، وہ معرفت کے ساتھ یاد ہوگا، تو عسر بین یسرین، تو پہلے والے عسر سے الگ یسر مراد ہے، نکرہ ہے، دوسرے والے یسر سے الگ، ایک عسر دو یسروں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، حالانکہ عسر بھی تو دو ہے اور یسر بھی تو دو ہے، لیکن عسر معرفت ہے، تو معرفت دونوں عسروں سے ایک عسر مراد ہوگا، اور یسر نکرہ ہے، ہر ایک سے الگ الگ مراد ہے۔ قانون اب اس میں دو صورت ہے، المعرفة إذا وعدت معرفة كانت الثانية غير الأولى، العسر، والنكرة إذا وجدت نكرة كانت الثانية غير الأولى يسرا، دو صورتیں قرآن ہیں، المعرفة إذا وجدت معرفة كانت الثانية غير الأولى، والنكرة إذا وجدت نكرة كانت الثانية غير الأولى۔ ہو گیا؟ اب رہ گیا کیا؟ اب یہ النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ كانت الثانیۃ غیر الاولى، پہلے نکرہ آ جائے پھر اس کے بعد معرفت آ جائے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اب کما ارسلنا الیکم رسولا یہ رسول، فعصى فرعون الرسول، یہ صرف فرعون کی طرف سے رسول، فعصى فرعون الرسول، اب الرسول معرفت، فعصى فرعون کیا ہے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا نکرہ، فعصى فرعون الرسول معرفت کے ساتھ رسول کا اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ رسول جو فرعون کے پاس جو نکرہ آیا تھا اس سے بھی الرسول وہی مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے نکرہ ہے پھر کیا ہے؟ پھر معرفت ہے۔ اب آ جائے اس کا الٹ کہ پہلے معرفت ہے، پہلے معرفت ہے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں اس کی مثال مجھے بس ایک فقہی مسئلے سے، اصول فقہ مسئلے کا قرآن بھی اس کی مثال ہے، اس کی وجہ یہ کہ علامہ تفتازانی کو قرآن دیکھا ہی نہیں ہے،
علم بندگی تو قرآن نے انہیں دیکھا نہیں سمجھ اس کی مثال ہے تلک رسول فضلنا بعضکم علی بعض بعض معرفہ علی بعض نکر ہے سمجھتا اب بعض سے محمد رسول اللہ مراد ہے علی بعض سے سوالات کرنا یہ فرد منتشر فرد مغم علی سبیل البدلیت بھائی عامر آپ میں سے کسی سے اچھا ہے اتنا بہتر آپ میں سے کسی سے یعنی عامر افضل ہے اور آپ میں سے ایک آدمی ادنا درجے کا مقبول ہے وہ ایک آدمی فرد منتشر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے 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 یہ پورے 1200 آدمی سے ہو سکتا ہے یہ 1000 مسکٹ آپ کے لیے آپ کھا سکتے ہیں 1000 لیکن ایک ان میں سے زہر والا ہے معلوم نہیں کہ کون سا مسکٹ ہے ایک میں زہر ہے یہ پورے 1000 یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ فرد منتشر اور مبہم کون ہے تم سے جو اس کو پہنچائے گا 1000 مسکٹ یہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے معلوم کہ ایک دن میں سے اس کے اندر زہر ملا ہوا قسم کا کون اٹھائے گا فرد منتشر فرد مبہم اس لیے پورے 1000 کو لپیٹ میں لے لیے بعض معرفہ محمد رسول اللہ مراد ہے اور بعض یہ نکر ہے یہ علی سبیل البدلیت الگ سوالات اس کو کہتے ہیں تفصیل تفصیل کی اجازت شریعت میں ہے تفاضل کی اجازت نہیں ہے میرے نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں یہ نہیں میرے نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں یہ نہیں میرے نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں میرے نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں میرے نبی میں یہ خوبی ہے موسیٰ میں نہیں 5 بار نے اپنے نبی میں خوبی ثابت کر دی موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یہ تفاضل ہے یہ حرام ہے دو فردوں کا تقابل کر لینا جیسے خطیب کو بنیاد ہوتا ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام آپ کو بات سمجھے اور ایک یہ کہ ہمارا نبی وہ سب سے افضل اور اعلیٰ نبی افضل ہے باقی نبی مفضول ہے قرآن نے اسی کو بیان کیا کسی نبی کا نام نہیں لیا کہ وہ نبی مفضول ہے اور محمد رسول اللہ افضل ہے بلکہ فرمایا علی بعض عیسیٰ حضرت یعقوب حضرت ادریس حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کوئی ارے علی سبیل بدلیت سب کچھ آنے سب کچھ یہ قرآن کے ادب کا انداز ہے اس کو سمجھا آپ یہ بتاؤ کہ عامر منیر سے اچھا ہے عامر میں یہ خوبی منیر میں نہیں عامر میں یہ خوبی منیر میں نہیں عامر میں یہ خوبی منیر میں نہیں منیر کے سینے پر زخم لگی ہے لیکن عامر سے بعض سے اچھے بعض سے اچھے تو لہٰذا یہ سبھی سے اچھا ہو گیا لیکن کسی کو زخم نہیں دے تو یہ دوسرا کہے گا بعض سے دوسرا ہوگا وہ کہیں گا بعض سے وہ ہوگا تفضیل کی اجازت ہے فرزندہ بعض ہم تو بعض ہم معرف ہے اور بعض ہم کیا اور وَقُلْنَا بِتُ بَعْضُ كُلِّ بَعْضٍ بِتُ بَعْضُ كُلِّ بَعْضٍ عَمْرُ جہاں بھی معرف مثالیں بہت سی قرآن میں سمجھا معرفے کا معرفے کے ساتھ یاد ہو جائے نہیں نکرے کا نکرے کے ساتھ یاد ہو جائے نکرے کا معرفے کے ساتھ یاد ہو جائے معرفے کا نکرے کے ساتھ یاد ہو جائے بولو معرفے کا نکرے کے ساتھ فیل ہو جائے چلو لیکن یہ قواعد اکثر ہی ہے پوری اس لیے کہ وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ آسمان میں بھی وہی الہ ہے زمین میں بھی وہی معبود ہے تو الہ فی السماء الہ و فی الارض الہ الہ لگ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا آسمان والے الہ الگ ہے زمین والے الہ ہے اس لیے کہ اصحاب قواعد ہے وہ خود اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن آپ اگر اس قسم کا نہ ہو تو میں آپ کو قاعدے میں پھنساؤں گا یہی طریقہ ہوگا قاعدے جاری ہوگا یہاں ظاہرین حضرات نے کچھ مثالیں نکالے اس کی ہزاروں مثالیں سامنے اب مسئلہ ہو گیا وہ انفسکم علیکم نارا نکرا
اس کے بعد یہ صورت نازل ہوگی فاتقوا النار التي، اب یہ عین منافقین کی چیز ہمارے بچوں کے لہر کے بعد ہمارے بھی کیا ہے آپ کو سمجھیں. اور ایک یہ النار المعروفہ التي للمنافقین، معروفہ نار معروفہ جو کہ منافقین اور کافرین کے لیے اللہ کا بیان ہے. اور وہاں بعض من النار مراد ہے اس لیے اسی طریقے پر یاسین شریف میں وسلام علیہ اور یہاں پر سلام علیہ بولے ہوئے، یہاں چونکہ اتنی خبر ہے اور مستقل جملہ ہے ماں کا خبر ہے اس لیے وہاں پر بات ہے وہ مستقل جملہ ہے سلام علیہ. اور یہاں پر ان الذین اتقوا ان کا اسم آ گیا سلام علیہ اس کی خبر ان کے اسم خبر چل رہا ہے وہ آپ کے ادھر کیا کر لینا ہوگا. اس کے بعد آواز اللہ نے جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحی، رب کو سمجھ میں آ گیا نا. قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن میں آپ کو شک ہے تو قرآن میں کہتے ہیں کہ شک ہے چونکہ بیکار مثال ہے اس میں فرمائیں کہ اللہ مثال بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے. متقدمین کا مسئلہ ہے. مولانا متأخرین یہ حضرات کی بات میں کہتے ہیں کہ ہم اعتراضات سے بچتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حیا جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو حیا کی تعریف انتہائی ہے انقباض النفس عن القبائح. بولو انقباض نفس کبھی سے سکڑ جائے اور نفس کے اندر یہ ایک بے چینی سے ہو جائے تو انقباض النفس عن القبائح عن القبیحۃ یہ اس کا تعریف ہے. یا دوسری تعریف کرتے ہیں انکسار یمنع الوقوع فيما يعاد. بولو انکسار ایک انکسار اور انقباض ہے یمنع الوقوع فيما يعاد، عیب والے افعال کے اندر انسان کو روک لیتا ہے. یہ تعریف کرتے تو اب یہ کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیحۃ. انقباض النفس اللہ کے لیے نفس کی طرف سے آتے ہیں خوش ہو کے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہاں حیا وہ اللہ تعالیٰ کرنے کی کیا ہے یعنی حیا سے مراد ترک ہے یعنی اطراق الملزوم و ارادۃ اللازم. دیکھو آپ کو حیا آتی تو چوری نہیں کرے گی، چوری کو ترک کرے گی. آپ کو حیا آتی تو پھر آپ عورتوں کو اشارہ نہیں کرے گی، اجنبی جانے سمجھ ترک کرے گی. سمجھے تو حیا ملزوم ہے، ترک اس کے لیے لازم ہے. بولو ارے بابا حیا اللہ کو بڑا کرنے کی کیا ہے ملزوم ہے. آپ کو حیا آتی ہے تو پھر اللہ کا بڑا کرنے کیا ہے آپ چوری نہیں کریں گے، چوری کو ترک کریں گے. تو الترک کو لازم ہے حیا اور حیا ملزوم. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں حیا آیا اور حیا کا معنی ان کے بعد نفس ہے کبیت ہوگا اللہ کے لیے نفس ان کے بعد یہ چیزیں نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم یہ ترجمہ کریں گے اطلاق تو حیا کا ہوا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے ترک اب ہوگا. ان اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتے اس بات کو. اللہ تعالیٰ کوئی سی بھی مثال بیان کرے مثلا کوئی سی بھی مثال بہت چلو بس اس سے بس یہ کہ اس سے ایک اللہ کا بنا کر اوپر والی کوئی چیز ہو یا سامت میں اوپر ہو یا صدر میں اس سے یعنی زیادہ ہی کہ اللہ کا اوپر ہو یعنی بالکل چھوٹی ہو. انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا لا یستحی کا لا یترک. لا یستحی کا ترجمہ چونکہ حیا کا معنی ان کے معنی ہے. متأخرین کہتے ہیں کہ بچے ہوئی، متقدمین کہتے ہیں چیزوں پر بچے ہوئی. متقدمین کیا حیا کی تعریف ہے الحیاء عبارت عن فضل و کرم. سبحان اللہ عن فضل و کرم. الحیاء عبارت عن فضل و کرم یمنع الوقوع فيما يعاد. حیا اس فضل و کرم اور اس عطیہ خداوندی کا نام ہے. اس عطیہ خداوندی کا نام ہے وہ عطیہ فضل و کرم ہے. ان الحیاء عبارت عن فضل و کرم یمنع الوقوع فيما يعاد. اعداد افعال کے اندر پڑھنے سے انسان کو روک لیتا ہے. اور ظاہر ہے حیا کا معنی ہوگا فضل و کرم تو یہ فضل و کرم یہ صفت اللہ میں ہے. اور پھر اس کو چھوڑو. حدیث میں آپ نے شرح کہہ دی حدیث پڑھی سمجھی شرح کہہ دی حدیث وہ آخر میں جا کر کہتا ہے ان اللہ حی کریم یستحی ان یرد
يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما صفرا کہ اللہ کو حیا ہے اس کا پورا بندہ یا کوئی بندہ اپنا ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اذا رفع يديه أن يردهما صفرا اللہ کو خالی معلوم ہوتا ہے اللہ کا ان اللہ حی کریم ان اللہ حی کریم اور ایک روایت ہے ان اللہ حی ستیر ان اللہ حی ستیر ستار اس لیے کاش کے اندر آپ کو وہ چیز یاد رکھیں میں آپ سے کہ بھئی افعال جو ہوتے ہیں یہ پھر سے مراد عام ہمارے مسئلے کو بھی شامل ہے پھر اس سے رہتے ہیں کوئی بھی پھر فائل کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے آپ سے کیسے بیان کیا جہاں منظور قوم پر چل کر کے آیا جہاں موجودہ دل میں محمد کے دل میں آیا جاءتكم موعظة وجاء ربك والملك صفا صفا اور جاءت النملة سانپ آ گیا بغیر اس کے پیٹ پر چل کر کے آیا جاء الجمل اونٹ پاؤں پر چار پاؤں پر چل کر کے آیا بولے منظور دو پر اونٹ چار پر سانپ بغیر ٹانگوں کے آیا قانون کیا تھا اسلام فعل الى فاعل غير اسلام الى فاعل اخر اسلام فعل کسی بھی فعل کی نسبت کسی فاعل کی طرف کر دینا جہاں نوعیت الگ ہوگی غیر اسلام الى فاعل اخر دوسرے فاعل کی طرف اس کے مغایر ہوگا دوسرے کی طرف اس کی نوعیت الگ ہوگی مولانا پشپال پڑھ رہا ہے بالکل اس لیے حیا کی نسبت جب خلق مخلوق کی طرف ہوگی اس کی صورت الگ ہوگی اور اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی اس کی صورت الگ ہوگی مولانا کچھ فرق پڑ گیا اس لیے متقدمین کے مسلک کے مطابق اور متقدمین کا مذہب وہی ہے جس کی طرف اشارہ قائد نے اشارہ کیا النصوص تحمل على ظواہرها نص کو حتی الامکان ظاہر سے ادھر ادھر پھیرنے کی کوشش نہ کرو بعض چیزیں اس قسم کی چل پڑ جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید و ترکیب لازم آئے اللہ کے لیے ید و ترکیب لازم آئے کیا ہے وہ تجسم جسمیت لازم آئے گی یہ ہوگا سمجھ میں آئے گی کچھ فرق پڑ گیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ید سے بطور مجاز کی قدرت مراد ہے یہ ہمارے دیوبند کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں میں بخاری کی شرح مسلم کی شرح ترمذی کی شرح قرآن کی تفسیروں میں سب نے مجاز خیر انہوں نے جو اپن بمباری کرتے ٹھیک کرتے بمباری کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے میں نے حضرت سے آج بھی کیا ہوا اس لیے وہ بارہ پوری رہوں گا بہت بڑا حضرت سے میں عرض کیا کہ امام کی عبارت مجاز کی نہیں ہے امام صاحب کی عبارت کنایہ کی ہے کہ بطور کنایہ کے ہم ید سے بطور کنایہ کی قدرت مراد لیتے ہیں اور کنایہ میں معنی حقیقی کا انکار نہیں ہوتا متروک نہیں ہوتا معنی برخلاف مجاز کے مجاز کہتے ہیں استعمال لفظ فی غیر معقول لفظ غیر موصول استعمال اور حقیقت کہتے ہیں استعمال لفظ فی معقول لفظ پر موصول استعمال کنایہ میں لازمی خارجی معنی مراد ہوتا ہے معنی حقیقی کا متروک نہیں ہوتا معنی حقیقی سبحان اللہ اس لیے فقہ کی شرح کی شرح فقہ حضرت رسول اللہ وہ فقیر بھی ہے وہ محدث بھی اس وقت اشارہ عبارت نہیں ہے اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے کتنی بڑی غلطی ہے اب غیر مقلد اگر آپ پوچھتے تو صحیح پوچھتے ہیں آپ صفات بارے تعالیٰ کے اندر اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں صفات میں مجاز کے قائل نہیں ہے لوگوں نے حضرت اقدس پر الزام لگا کہ وہ مجاز کے سرے سے قائل نہیں حضرت شیخ الاسلام مجاز کے قائل ہے کہ عام قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ مثلا مجاز کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجاز کا ارتکاب صفات ہماری اس کا حل بہت بڑے ظاہر ہے کہ ہمیں ہزار آپ کو سمجھنا ضروری نہیں کچھ بندے تو سمجھ کے آپ
مغرب مسئلہ میں آپ سے مسئلہ عرض کیا تھا کسی بات عبادت کا نہیں عبادت ہے اور مغرب مسئلہ یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے معتزلہ صفات کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں متقدمین صفات کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صفات کس طرح سے ہم کیا کریں منظور زندہ ہے نہیں منظور زندہ ہے نہیں اب یہ کہ حیات صفت زائدہ علی ذات المنظور ہے حیات منظور کی ذات پر ایک زائد صفت ہے فرماتے ہیں اس میں یہ تو بیوقوف کا کلام اس لیے لاکھوں والا نہیں جو شرکا ہے اس کو حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ سب سطح ہے شاید یہ سب سطح ہے فرمایا کہ جہالت ہے یہ متاخرین کی فرمایا کہ صفات و غیر جیسے میزان میں قید کرے گی اس لیے حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہم متاخرین کو مانتے بھی نہیں ہم رجال و نحن رجال والحق بیننا و بینہم سجال وہ مرد ہے تو میں بھی قدر آنے مرد ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں شاہ ولی کا باپ ہے شاہ عبدالعزیز بیٹا ہے لیکن علم میں شاہ عبدالعزیز باپ ہے شاہ ولی کا اس کا بہت بڑے سطح قربان متقدمین کا مذہب پڑھا بر حیا سے میں نے عرض کی الحیا عبارت عن فضل محترم یمنع الوقوع فی المعروف اس دوسری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی خیال کر لیں گے بہت آپ کو فائدہ دے ان اللہ لا یستحی تھوڑا سا ترکیب مشکل ہے لا یستحی ہے وہ زمین اس میں فائل ہے ان یضرب یضرب پہ اور وہ اس میں فائل ہو گیا مثلا یہ ہم مبسوط ہے ماں یہ اللہ تمہارا کرے یہ تاکید ہے اور یہ صفت ہے اس کے لیے ان یضرب مثلا ماں یعنی ان مثلا ان یضرب مثلا ماں ان مثلا کافی میں آپ نے پڑھا ان نکرت لا تكون مبتدا الا اذا تخصص بوجه ما الا اذا تخصص بوجه ما ما صفت کے استعمال تعمیم کی تدم ان لا يستطيع ان يضرب مثلا ما یعنی اي مثلا کوئی سے بھی مثلا اب یہ ما صفت بن گیا اللہ تبارک کرے اس کے لیے مثلا کی موصوف صفت کی مبدل بھی ہو وعوذ تک مفعول علیہ اور ما عاطف ہے ما سبق ہوتا سمجھے سبق فی وہ فاعل اور ما موصول ہو گئی سمجھیے اور فوق یہ ضرب بن گیا سبق کے لیے اب موصول سے لے کر کے کراچی میں ورنہ یہ کہ اس کا ہے بعوذ تک معطوفات میں ہوتا ہے کہ بدل ہے مثلا سے اور بدل مفعول یضرب کی یضرب بتا ہے فاعل اور مفعول بھی سے بتا ہے مثلا مفعول بھی یستحی کے یستحی خبر ہے تعین کے لیے ان اللہ لا یستحی آپ سمجھ میں آ گئی نہیں یہ مطلب خیال کریں ان اللہ چونکہ آپ مدرس بنے گے مدرس اس لیے چھوٹی چھوٹی تدبیر آپ کو نہیں بتاتا جو اثر کی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے یہ متقدمین سمجھے حیا ایک عظیم صفت ہے اللہ فرماتے اب آپ کہیں اللہ سے حیا کی نفی ہوگی لیکن اللہ کی حیا ہے تو اللہ سے تو نفی ہوگی نبی کہہ دیے حیا کی نفی نہیں ہے مثال بیان کرنے سے بولو مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا ویسے حیا اس کی ہے استاد بتا یہ مصیبت ہے تم لوگوں کی آپ لوگ خیال کر لینا اس طریقے سے اللہ کے آپ نے کہا کہ حیا ایک عظیم صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے تو لا یستحی میں تو نبی ہو رہی نبی کہہ بھی ہو رہی ہے یضرب مثلا مثال بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے تاکہ حیا اس کی ہے کچھ فرق پڑ گیا ویسے مثال کے طور پر سمجھ نہیں آتی بولو زید بیت الخلا میں قضاء حاجت کرنے میں حیا نہیں فرماتے بولو زید بیت الخلا میں حیا بیت الخلا میں قضاء حاجت کرنے میں حیا نہیں فرماتے تو پھر کیا ہوگا یہی ہے بیوقوف حیا کی نفی نہیں ہے وہ تو عزت اس کے کی نفی ہے
زید کے حیام کو پٹائی کرنے میں کوئی حیا نہیں فرماتے، چور کو پٹائی کرنے میں کوئی حیا نہیں فرماتے. یہ بھی چور کی پٹائی کرنے جس کی نہیں ہے، ابھی زید کے یہ تھوڑے ہی ہے. کس کو سمجھ میں آتا؟ مصیبت یہی ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں سیدھی بات کو ضرور سے ان اللہ لا یستحی. اور باقی چونکہ استاد نے آپ کو بتایا تو آپ اسی کو رٹا لگا سمجھو بھی جائے اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون. اب الذین مرفوع محل المبتدا بنے گا، آمنوا کی فیصلہ ہوگی اس کے لیے، اور یہ اللہ مبارک مبتدا ہے، لیکن اما داخل بمنزل الشرط فیعلمون انه الحق یسقی جزا ہو گیا بمنزل خبر خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ترکیب ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اما کے ساتھ ہمیشہ اسم ٹچ ہوگا، اما کے ساتھ اسم ٹچ ہوگا. سمجھ میں حرف اور فعل اس کے ساتھ کبھی ٹچ نہیں ہوگا. اور اگر ایسی مصیبت آ گئی تو تعویل کر لینا، تعویل کا دروازہ کھلا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. دیکھیں یتیم مفعول بھی ہے لا تقہر کا، لیکن اما کو تو اتصال الاسم چاہیے، اس لیے اس کے معمول کو اٹھا کر کے اس کے ساتھ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حالانکہ سائل لا تنہر کا ہوتا ہے. اسم کا تو اس لیے کرتے یاد ہے، یاد آنے کی ضرورت نہیں. ہاں جہاں نہ ہو وہاں کچھ کریں گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اب دیکھو ان تو حرف ہے نا، حرف اس کے ساتھ ٹچ ہوگا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس لیے وہاں پر متوفا کا تذکرہ چلا سورہ باقی میں. وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. بولو وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. مجھے ختم نہیں کرنا ہے، بول نہیں کرو، سمجھے؟ اس لیے کہ مفسرین حضرات جب پنکھے آ گئے، سہولت آ گئی، تو پورے قرآن میں سے 15 لے لیے، 15 اس سال پڑھا تو 15 اگلے سال. اور طلبہ اتنے ذہین ہے، کمپیوٹر ہے ظالم، جو اس سال 15 پڑھا ہے اگلے سال ہم کو یاد ہے. اور پھر ان کے پاس 2 سال آنے بھی ہے، اس سال بھی پڑھ گئے، بعض کو مشکل سے 2 مہینے ملتے تھے، 1.5 مہینے. سمجھیے بھی طلبہ بہت ذہین، جیسے کہ لکھتے ہیں کہ بطرز قرآن اشتہار ہوتا ہے، اشتہار میں بڑا نام ہوتا ہے. بطرز شیخ القرآن مولانا غلام. دور سے آگے دیکھے گا غلام کا تو کب سے انتقال ہو گیا، 82-81 میں اس کا انتقال ہو گیا. غلام اللہ کام پڑا، آگے جا کر دیکھے گا کہ کسی کچو کا نام تھا. تاکہ یہ بھی 4 تعلیم تو آ جائے کم از کم. ویسے تو طلبہ نہیں آگے اشتہار میں حیران کو یاد ہے. مولانا غلام اللہ کے در سے آئے، مولانا بطر تھے، مولانا شیر علی، ڈاکٹر شیر علی صاحب کا کم انتقال ہوئی. جا کر کے قریب دیکھیں گے کہ کسی بچو کا نام لکھا. ایک طرز سے کچھ نہیں ہوتا، مش آنس کے خود بگویت نام کے اثار بگویت. دیوبند کے کتنے مدرس آئے جامع فاروق کے بھی استاد سلیم اللہ سے کتاب لیتے رہے گا. چپ کرو، تم پتہ نہیں دیوبند کیسے پڑھاتے تھے. خدا دیوبند کے مدرس، دیوبند میں پڑھانے والے دیوبند میں مدرس کا تو کیا ہوا؟ دیوبند میں آپ پتہ نہیں کیسے پڑھاتے تھے. طلبہ آپ کے ساتھ حکومت بھی نہیں کرتے، کتاب آپ کی ترجمے میں بھی نہیں. سمجھے کتاب ایک دیوبند کے مدرس کے لیے میں نے سفارش کی. میں نے کہا میرا سبق، اس کو بڑا سبق چاہیے، میرا سبق میرا سبق دے دو. بہت بڑے حضرت، میرا سبق دے دو. کتنے بڑے آدمی ہیں دیوبند. حضرت میں آپ کا سبق کہاں سے ہے؟ آپ کا سبق کہاں سے ہے؟ آپ کو تو مدرسے کمیٹی نے آپ کو سبق دیے. آپ اس بات کے مجاز نہیں ہے، آپ کے پاس
واپس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنا سبق کسی کو دے دو. آپ مدرسے نے دیے، کمیٹی نے دیے، آپ کی سبق کی تعریف ہے اور طلبہ خوش ہے. آپ پڑھا سکتے تو پڑھائیں، نہیں پڑھا سکتے تو آپ بھی تشریف لے میرے ماں باپ کو بڑے بڑے میں بھی ہوں. اللہ ہدایت ملتی خوب معلوم کرتے، معلوم کر کے پھر آتے اس طرح تکلیف دور شکایت ہوگی کسی مدرس کی. ہاں بھائی چلو عبادت کرو، عبادت پڑھ لیا. آپ ایسے انگلیوں پر میں اور استاد نے کون بیٹا ہو آپ کل سے اس سبق میں نہیں آئیں گے، آپ کل سے اس سبق میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی سبق سے لوگ میں سمجھ نہیں سکتا. پتہ اتنا بڑا کام تھا کہ آپ نے اتنا بڑا سبق دے دیا، آپ کل سے نہیں آئیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ. اس کو بھی سمجھو. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے لوگ فَيَعْلَمُونَ وہ عقیدہ رکھتے، بس عقیدہ رکھتے کہ ماذا فَيَقُولُونَ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ حَقٌّ مِّن رَّبِّهِمْ متعلق ہو کر کرتے ہیں جو خبر ہے نہیں. اور یہ اسی طرح قانون جو میں نے آپ سے عرض کر دیا علم یعلم وہ چاہتا وَأَنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّهِمْ اللہ اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ صدت مصدر مفعول ہے. بولو جملہ صدت مصدر مفعول ہے، دو مفعولوں کی ضرورت ہے. نشہ پورا ہو گیا جان میں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ تعالیٰ کیا ارادہ فرماتے تھے اس مذکورا اس سے بطور مثال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. مولانا جہاں بھی ہوگا خیال کر لینا ماذا کلمۃ براسها یہ مستقل کلمہ ہے، یہ اي شيء کے معنی میں ہوگا. سمجھے؟ اب یہ ہو گیا مفعول به مقدم اللہ موصول ہے، مفعول به مقدم ہے ارادہ. سمجھ لیے کہ اور هذا یہ ممیز ہے اور مصدر اس کی تمیز ہے اور بهذا یہ مخالف ہے ارادہ کے ساتھ. یہ ہو گیا آپ کو بڑا طریقہ کہ یقول کا مقولہ ہو گیا اور یقول خبر ہے مفعول اور یذل جملہ استئنافی ہے. آپ کو سمجھ یہ بھی. دوسرا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مَا الَّذِي. اب ذا الذی کے معنی ہو گیا. سمجھے؟ ذا الذی کے معنی ہو گیا. اب ما ہو گیا أي شيء کے معنی میں یہ بڑے کا مبتدا اور الذی اس موصول أراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اسی طرح ترتیب ہوگی. یہ صلہ ہوگا اس کے لیے ذا کے لیے اور ذا کا خبر بنے گا ما کے لیے، پھر یہ مقول بنے گا مقول کی مقول پھر ہم کی خبر. اللہ کی بات کچھ پڑا خیال کر لیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ کیا اس سے یہ ہے کہ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا یُضِلُّ بِهَذَا الْمِثَالِ كَثِيرًا. اللہ کس طرح مثال بیان کرتے ہیں وہ اس کو گمراہ کر لیتا ہے، ان کی گمراہی کو ظاہر کرتا ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا. اللہ اگر خود گمراہ کرتا ہے تو پھر اللہ نے جبر کر دیا، بندہ مجبور ہو گیا. اس لیے کہ یُضِلُّ کا معنی ہوگا یظہر ضلالتہ. بولو یظہر ضلالتہ. یہ ہمارے حضرت اقدس مولانا ابن بیشی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہا اللہ جن کی گمراہی کے حکم دے یا فتوا دے. اللہ جس کی گمراہی کے حکم دے اور فتوا دے. ایک ہے گمراہ کرنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کا اللہ نے حکم دے دیا. حکم لگانا اس میں کیا سمجھ رہی ہیں کہ ایک یہ کہ کسی کو بیماری میں بد پرہیز بنا دینا حکیم، دوسرا حکیم اللہ کا بنا دیتا ہے کہ اس کی بد پرہیزی کا حکم دیتا ہے. کہتے یہ گروہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کبھی. یہ گروہی میرے راہ میں روی گروہی میں شریک چھیڑے راستے پر جاؤ خود بخود گروہی بن جاؤ. بولو یہ راہ میں روی بغیر راستے میں چھیڑے راستے پر جاؤ گے تو خود بخود گروہی بن جاؤ گے. میرے یاد اسی طرح یہ تصویر بنانا. اٹھو تو ذرا اپنی شکل دو.
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ پڑھیں، یہ بدنظری کی یہ پڑھ کر پھر اس کو کل آیا ایسا مرشد ہے، مرشد میں ہوں اور یہ میرا مرید ہے. مرشد بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور مرید ہے. آیا تصویر بنا رہا واہ، جیسا پیر ایسا مرید. سندھی لوگ کہتے ہیں جیڑا رو تیڑا ختم. مہمان بیٹھے تصویر بنا خیر بڑا آدمی کیا ہے. اس لیے جب تعین نہیں ہوتی یوزن کو اللہ جس کی حضرات یہاں اس قسم کی احساس بہت سے لوگ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. مولانا بالکل آسان مثال بارہ کی در کتابت تبا شکل اپنے در باب قالوا در شورہ لوگ خاص بارہ میں بارش جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی اس کا قصور نہیں ہے، لیکن زرخیز زمین پر برستی ہے تو زمین کے پھول کھلتے ہیں، پودے کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اس سے ماشاءاللہ ایک ہے. اور اللہ کو بڑا کرے جو گند والا گٹر میں بارش کا پانی پاکی ڈالے گند ہو گیا، کہتے ہیں لانا تو بارش کا اپنے کہ جس نے یہ گند سارا نکالا تو گند تو پہلے سے. بارش کا قصور کیا ہے سمجھنا ہے. اسی کو قرآن بھی اسی طرح قرآن خود رحمت ہے بارش ہے. قرآن محمد رسول اللہ، قرآن محمد رسول اللہ، نبوت یہ سب رحمت ہے. بارش کی رحمت ہے، قرآن کی رحمت ہے، محمد رسول اللہ کی رحمت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. رحمت سے بارش قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مؤمنین کو فائدہ ہوتا ہے. ولا يزيد الظالمين فائدة إلا خسارا. ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اور نقصان ہوتا ہے. یہی قرآن ہے، اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. یہی قرآن ہے، کسی سے گمراہی کی استدلال کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے یہاں سرمے والا پتھر ہوتا ہے، سرمے والا ہوتا ہے، یہ آپ کے پہاڑوں میں ہوگا. جو لوگ قدردان ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں اس کو پہچان والے قدردان لوگ اس پتھر کو اٹھا کر کے صاف کرتے ہیں، خوب صاف کرتے ہیں، دھو کر کے صاف کرتے، صاف کرنے کے بعد پھر اس کو پیستے ہیں، پیس کر کے پھر آنکھوں بھی لگاتے ہیں. اور میرا یاد جا کر کے وہاں اس نے پیشاب کیا، سامنے اس قسم کی سونے والا پتھر ہے اور حضرت جی نے اٹھا کر کے استنجا خوش کیا. اس نے پتھر کا دوسرا کیا، ایک نے آنکھوں میں لگایا، دوسرے نے آدھے طرح سے بڑی پیاری بات. بچشم آکلا کولم بچشم جاہران خار کرامت صادر استزمن دری کولم گناہ خار. کیا بچشم آکلا کولم بچشم جاہران خار کرامت صادر استزمن دری کولم گناہ خار. بچشم آکلا کولم میں عقل مندوں کی آنکھوں کا سرما ہوں. بچشم جاہران خار جاہروں کی آنکھوں کے لیے میں کانٹا ہوں. میری کرامت دیکھو کہ میں چلاسی بابا، میں چلاسی، میں کانٹا بھی ہوں، میں سرما بھی، ایک ہی سرما بھی اور کانٹا بھی. عقل مند میں آنکھوں میں بساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے بے عقلوں کے لیے، جاہلوں کے لیے میں کانٹا ہوں. بچشمیاں گلاں بچشمیاں گلاں کولم بچشمی جاہراں کارم کرامت صادر دری کولم گناہ. ہماری کرامت کو دیکھو، کہیں میں سرما ہوں اور کہیں اللہ کو بنا کر کیا ہوں، کانٹا ہوں. یہ ہماری کرامت ہے. آج بھی جیسے علماء کو بعض لوگ آنکھوں میں بساتے ہیں، سبحان اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو مولانا فضل الرحمان کہنا بھی حرام. تم وہی حرامی مولانا کہنا کہتے کہ حرام ہے تو آسان بات ہے. حرامی تھوڑی سا مولانا کہنا، حرامی کہتے ہیں وہی حرام، تو تم وہی حرامی فتوا دو گے اور کیا دو. یذل به کثیرا. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس مثال سے اللہ نے بہت سے لوگوں نے
یہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ نَصِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَذَا الْمِثَالِ، اس قسم کی مثال سے اللہ گمراہ نہیں کرتا قرآن سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ الْخَارِجِينَ، مگر فاسقین جو خارج ہے اللہ سے، اللہ کو برا کر دیا کہ اللہ کی طاعت سے اور اطاعت سے، الفاسقین موصوف بنے گا، الذین ينقضون موصوف صلہ بالتقین، اس کی صفت بنے گی، یہ مفعول به اللہ کو برا کر دیا اور یہ مستثنی مفرغ ہے، مانا ان العامل قد فرغ بأن يعمل فيما بعد، اور عامل کا نشہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، عامل یذل ہے متعدی ہے اور اس کا نشہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، کوئی مفعول اس طریق کو ملا نہیں ہے، جب ملا نہیں ہے تو قد فرغ بأن يعمل فيما بعد، وہ اپنے معاملات میں طرف نہ کرے. وما يذل به الا الفاسق الذين ينقضون خارجين عن طاعته. مولانا فاسق کا اطلاق یہ کہ فسق کے مختلف درجات ہیں، فاسق کا اطلاق قرآن میں کافروں پر بھی ہوا ہے، سمجھے، کافر پر اور غیر کافر پر بھی اس کا اطلاق یہی حال کفر کا، کہ کفر کا بھی اطلاق کافر حقیقی پر بھی ہوتا ہے اور جو نعمتوں کی ناقدر کرے اس پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عورتوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفرن العشیرہ، وہ شوہر کی ناقدری کرتی ہے، یکفرن العشیرہ، اور فرمایا کس طرح نہ کرتی، فرمایا کہ لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط، سمجھے، کتنا بھی احسان کرو اور آئے 10-12 آپ کے بچے بھی ہو ابھی بھی نانا پڑے، مجھے تو آپ سے ایک بچے کا بھی 12 بچے کہاں گیا، غصہ ہو کر کے پھر وہ کہیں گے تو کیا مجھے آپ سے تو ایک بچے کا بھی فائدہ نہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك، ما رأيت خيرا، خیر نہ کرتا تھا نبی واقعی کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو یہ بچے بھلائی ہے یا برائی ہے؟ ایسے ایسے پیارے پیارے خوبصورت بچے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل تمہارا ٹھنڈا ہو جاتا، پھر بھی کہتی کہ آپ بھی اس طرح تو نہیں ہوتا. کفر کا اطلاق اور فسق کا اطلاق ہوتے ہی نہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسق ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. مولانا اللہ کی کئی بار ہے، ایک بات ہے الست بربکم قالوا بلی شہید، یہ نبی غیر نبی سب نے اللہ سے معاہدہ، یہ بھی اللہ کے اندر داخل ہے، سمجھے، یہود و نصارہ مسلمان سب کے لیے. دوسرا ہے مولانا اللہ انبیاء سے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ توحید کی تبلیغ کریں گے اور توحید اور رسالت میرے احکام کو پہنچائیں گے. تیسرا علماء کا عہد ہے، اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے تو علماء حق کو چھپائیں گے نہیں، جو مولوی حق کو چھپاتا وہ شیطان اخرس ہے، گنگا شیطان. سمجھتا اذا ظہرت الفتنہ والبدع، جو فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وإلا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ اس مولوی پر کروڑوں لعنت. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ سود کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ پر بدکاری میں مبتلا ہے، شراب نوشی تو کو حرام ہے، شراب نہیں، سود خوری حرام ہے، تو سود خور کا بچہ ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے منہ کو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، حدیث سنا تاکہ اس کو پتہ چلے، لیکن وہ کھاتا ہے سود اور آتا اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مسواک کر کے نماز پڑھ گی تو سب کا نماز پڑھے، ہمارا سر میں درد ہے تو سر کا مالش کریں گے یا تیل لے کر کے اس کا مالش کریں گے؟ سر کا درد ہے، سر کا مالش یا ادھر کا مالش کریں گے؟ آپ کو جا کر دیس دوا آ جا رہا ہو، تکلیف جہاں ہو، جس چیز کی ضرورت محسوس ہو، دوائی وہیں پر استعمال کرو. آپ کی تدریریں اور آپ کی حدیثیں پیارے پیغمبر نے آپ کو بتایا، قرآن آیت یہ سب یہ اعلان ہے، روحانی اعلان ہے، اس کو مسلمان پہ اعلان کو چاہو مسواک کی فضیلت بیان کریں. عہد اللہ ایک عہد اللہ یہی اللہ نے سب سے زیادہ سنر. دوسرا انبیاء سے توحید اور رسالت. تیسرا علماء سے وہ اللہ کو بڑا کر کے حق کو چھپائیں گے. اور ایک عہد بیعت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کی بیعت کرے. آپ کے زمانے میں عہد البیعت 4 قسم کی بیعتیں ہوتی تھی، سمجھے، 4 قسم کی بیعتیں. ایک بیعت علی الاسلام اور بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقہ. یہ سب عہد اللہ ہے، سمجھے.
کیا کر لینا ہوگا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون اور کاٹ دیتے ما امر الله به ما کی طرف راجع ما امر الله به اور ان دوسرا فعل اپنے نائب فاعل سے مقدار بتانے کے وصل به سے بدل ويقطعون ما امر الله بوصله به کو ہٹا دو اور اللہ تعالی نے دوسرا پر بات کو لگا دو مبدل بھی کو ہٹا دو بدل کو لگا دو اس کی جگہ پر ما بالکل ٹھیک ہو جائے یہ بدل کی پہچان ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِوَصْلِهِ جس چیز کی وصل کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ دیتے یعنی رشتوں کو حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحم فرماتے ہیں کہ الرحم شجرۃ من الرحمن رحم رشتہ داریاں اور صلہ رحمی اللہ کو رشتہ داریاں ناطے رشتے اور یہ تعلقات اپنے رشتے یہ رحمان سے مشتق ہے مانا رحمان کے راہ بھی اصلی اس کے بھی فرماتے ہیں فما وصلہ وصل جو رشتوں کو جوڑے گا میں اپنے رحمتوں کے ساتھ جوڑوں گا ومن بتہ فقط یا ومن قطع اور جو یہ رشتوں کو توڑے گا میں اپنے رحمتوں سے اس کو توڑ دوں گا سمجھے اس لیے کہتے ہیں کہ چلو اگر میرے نبوت کو نہیں مانتے ہو اور میرے توحید کو بیان کرتا توحید کو نہیں مانتے تو ان رشتوں کا تو لحاظ کرو لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بولو الا المودۃ فی القربى پھر رشتے کا اس کا تو پاس کرو سمجھیے اس کا تو لحاظ کرو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض کفر سے اور شرکیات اور نفاق سے زمین کے اندر مولا لا تفسدوا في الارض بالشرك وبالنفاق بعد اصلاحها بالتوحید بعد اصلاحها بالتوحید جیسے سورہ اعراف میں آپ کے سامنے آ رہا ہے نبی آ کر کے زمین کو شرکیات سے غلط سے پاک کرتا ہے اللہ کی زمین کو اور لوگ مشرکین آ کر کے اس کو ناپاک کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اس کے بعد مولانا کیف آتا ہے یہاں اللہ کا تعجب کے لیے اللہ تعجب دلاتا ہے جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ سمجھے پیدا میں نے کیا کھاتے پھر لاتے کسی اور اس لیے میرا انکار نہ کرے کئی بدل قرون باللہ کیف حال بنے گا کیا بھائی یا خبر بنے گا یا حال بنے گا یا زن کے لیے مقبول ثانی بنے گا یا مقبول جب اللہ کو بنا کر یہ کیف ایسے فعل کی بات ہے جس کا فائد اللہ ہو تو پھر کیف مقبول قدرت کے لیے ہوگا وہاں کچھ نہیں ہوگا حضرت مولانا کیف دامت برکات اللہ ہے اور یہ کیف حال ہوگا کیا خبر مقدم سوال ثابت کے لیے ضرب بن کر کے خبر مقدم حال کو مقدم ہوگا اور کیف حال بنے گا جیسے کہ یہاں پر کیف تکفرون باللہ یہاں سمجھے یہاں وقت کنتم امواتا یہ بھی حال ہے سارے جملے مل کر کے وہ بھی حال بنتا ہے خبر بنتا ہے حال بنتا ہے اور ظن یظن پر مقبول ثانی بنتا ہے اور مقبول مطلق بنتا ہے اس وقت جب کہ کوئی فعل جس کا فائل اللہ سمجھے اس کے لحاظ نہیں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فعل فائل اللہ یہاں پہ کیف تکفرون باللہ کیسے اللہ کے تم انکار کرتے ہو تو کنتم امواتا حالانکہ یہ کہ تم یہ کہ معصوم تھے اموات سے مراد یہ کہ معصوم تھے دیکھو آج تک مولی نزول کا وجود نہیں ہے یہ آدم کا زمانہ چل رہا ہے دیکھو آدم کا زمانہ چلتے آج اللہ کو بھلا کرے نطفہ آ گیا رحم مادر کے اندر بس وجود حاصل ہو گیا اس آدم کے آخری حصے میں بولو آدم کے آخری یعنی زمانے آدم کے آخری حصے میں اور اس کے وجود کے ان دونوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں اس لیے فائدہ ایران کے اور آپ میں کتنا فاصلہ ہے بولو دور ہے لیکن میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کر میں نے ایرانیوں سے ہاتھ ملایا اور ایران میں رہ کر خدا کی قسم پاکستانیوں سے میں ہاتھ ملایا تمہارے لیے دور ہے بولو تمہارے لیے دور ہے لیکن ہم بلوچ لوگ قسم اٹھاتے پاکستان میں کھڑے ہو کر کے ایرانیوں سے ہم نے ہاتھ ملایا اور ایران میں کھڑے ہو کر کے ہم نے پاکستانیوں سے ہاتھ ملایا تو دور کہاں
कैसे आप बेवकूफ बनाए। देखिए ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे बिल्कुल एक रस्सी, समझे, यहाँ तक ये तिपाही देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की मुंतहा है, इधर रस्सी और वो ईरान का मौजा है। अब वजह खुदा वजह सामान वजीर जनाब अपने सामान को ले, ये अपने सामान को रस्सी से ऐसे करके उसको देता है, वो वहां पर रस्सी से हाथ इस तरह करके इसे हाथ लगाता है, समझे, वो ईरान में खड़ा है पाकिस्तान, वो ईरान में खड़ा है, क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुद्दा जहाँ हो वहां से ईरान का मुद्दा है, और उधर ईरान से आओ जो ईरान का मुद्दा पाकिस्तान का मुद्दा है। अब ईसा खान यहाँ बच्चा आज हफ्ते को अल्लाह का बड़ा करे, वो आज उसके वजूद का फैसला है, समझिए में अल्लाह ताला इंसान दिनों बिना तारे लम यकुन मालूम लम यकुन शैन मज़कूरा, लेकिन आज ये नुक्ता रहम में आ गया और यहाँ से ये या पैदा हो गया, जैसे पैदा उससे पहले आदम का जमाना है, जैसे आदम आदम हो गया वजूद में आ गया, वजूद आदम की इंतहा और वजूद का मबदा फाहिया को इससे बात आपकी मालूम है। लेकिन फिर 60 साल किसी की उम्र है, किसी के 70 साल फाहिया को दुनिया में जिंदगी आपको दे दी, फिर उसके बाद 60-70 साल के बाद सुम्मा युमीतुम, फिर आपको एक मौत देगा, और फिर उसके बाद अल्लाह को बड़ा करे सुम्मा युमीतुम, फिर आखिरत में फिर आपको जिंदगी दे देगा, हयात उखरवी है उसमें भी जमाना लगेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर आपको जमा कर दिया जाएगा हिसाब किताब के लिए, इसलिए हम सुम्मा उधर वफा है। आप किसको समझ में आ गया क्या करेगा, लेकिन फिर क्या करें, कई बार तत्पुरों की जिंदगी से हार है, वक़्त कुन तुम अमवातन फाहियाकुम, सारी बातों पर अपनी करते हैं। देखिए अमवातन गाना की खबर है, मातुल है फाहियाकुम उस पर सुम्मा तुरजऊन इलैहि, ये सब इस पर आता है, ये मातुपान मिल करके तत्पुरों की जिंदगी से हार, समझे। अब मजबूर इससे बुरा है, वरना हाल और जुल्हान के आमिल में मुकाबला होती है, मुकाबला ध्यान नहीं। देखो अल्लाह का वाला यही बतकरून बिल्लाह फकत कुंतुम अमवातन फाहियाकुम, जिंदगी में अल्लाह का वाला का इनकार की सूरत बन सकती है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युमीतुकुम, ये बिल्कुल अलग अलग है, हर एक का जमाना है, इसलिए मजमुआ बिहैसुल मजमुआ इसको हाल बनाया है, मजमुआ बिहैसुल मजमुआ इस एतबार से, और ये कि मुकाबला हर एक के साथ अल्लाह वास्ते यही बतकरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन, आम साबित यही है मौलाना, इंसान मालूम थे फिर जिंदगी फिर मौत फिर जिंदगी, किसको कुरान बयान करता है, रब्बना अमत नस्लतैन व अहयैत नस्लतैन, दो मौत और दो हयात, बोलो ठीक है, अमवातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, दो मौत आम साबित यही है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जिनको जिंदा करता था उनके 3 मौत और 3 हयात। देखो एक बंदा ये अमवातन मातूम था, फाहियाहुल्लाह, अल्लाह ने जिंदा कर दिया, एक मौत एक हयात आ गया, फिर सुम्मा माता, फिर मर गया, फिर अल्लाह ने मार दिया, फिर ईसा ने जिंदा कर दिया, फिर वापस मर गया, फिर अल्लाह जिंदा करेगा, तो 3 मौत और 3 हयात है। आम बात नहीं, रब्बना अमत नस्लतैन व अहयैत नस्लतैन, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जिनको जिंदा करो के 3, इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके 3 मौत और 3 हयात। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने जो 12,000 को जिंदा किया था कि हुक्म से अल्लाह ने दुआ किया, अल्लाह ने हुक्म से, उनके भी 3 मौत और 3 हयात है। अलम तरा अलज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम क़ुलूबुहुम हज़रल मौत फ़क़ाल लहुम मूतू फ़मातू सुम्मा अहयाहूम सुम्मा अमातहूम। इसको समझ में आया, इसलिए आम कायदे जो है ना वो ये मौतता और हयातता, ठीक है, आम कायदे यही। लेकिन जब कुरान ने खुद इस्तिस्ना किया 3 अमवात और 3 हयात, 3 मौत और 3 हयात, जैसे कि कुल फाइल मरफून है और कुल फाइल मरफून, लेकिन साहिब कानून खुद जो जिनकी लिसान है वो मफूल को मरफू पढ़ते और फाइल को मंसूब पढ़ते, तो हमारा कुल फाइल तो चला गया, खुद उन्होंने इस्तिस्ना कर दिया उसने, कुल फाइल मरफून और कुल मफूल मंसूब, लेकिन साहिब कानून खुद इससे इस्तिस्ना करके कहते खरा का सौबो
المسمارا، بولو خلق الثوب المسمارا، سمجھے؟ کپڑے نے چیرا، چیر کو، کپڑا چیر کو چیئے کہ چیرتا ہے؟ کپڑا چیر کو تو چیرتا نہیں، چیر کپڑے کو چیرتا ہے، اس لیے خلق الثوب، الثوب مفعول بھی ہے لیکن مرفوع ہے، اور المسمار فاعل ہے لیکن منصوب۔ یہ صاحب قانون کو کیوں مستثنا کرے، ورنہ یہ کہ ہمارا قانون اسی طرح سے بہت سی مثالیں سمجھے۔ ولم يستسوى العضوان بالنوم، یہ سوا لازم النصب، یہ فاعل ہے، اور لقد تقطع بینهم، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بین الفاعل ہے، تقطع منصوب۔ باقی وہ تبلیغ والا مسئلہ نہیں ہے کہ وہی ضرب زید امرا، وجہ کہ زید مرفوع کی اللہ اللہ، اور امر منصوب کیوں؟ کس نے اس کو نصب؟ اللہ۔ اس لیے کہ تبلیغ میں سب کچھ خدا سے ہونا چاہیے اور خدا سے نہ ہونا چاہیے، اور تبلیغ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھتے؟ ضرب زید امرا، ضرب زید امرا، زید مرفوع کیوں؟ اللہ اللہ نے رب اس کو کس نے نصب دیا؟ اللہ اللہ سے سب بولو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ اللہ سے کیا کرو؟ لیکن خیال کرنے والا ایک عالم المبادی ہے جس میں موت ہی موت ہے۔ مثلا دیکھیے رحم مادر کے اندر جب تک نطفہ نہیں آیا ہے اس سے پہلے یہ موت کا زمانہ، عالم مبادی جس میں موت ہی موت ہے، عالم مبادی موت ہے، اور عالم دنیا جس میں حیات ہے، اور عالم برزخ اس میں کچھ موت کچھ حیات ہے۔ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی مرا یہاں سے بے صدی قبرا سے پہلے درمیان والا زمانہ، چاہے جانور کے پیٹ میں یا قبر کے پیٹ میں یا دریاؤں میں، یہ سارا برزخ ہے۔ وَمِنْ وَرَائِهِمْ أَيْ أَمَامَهُ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عالم المبادی میں موت ہے، عالم دنیا میں حیات ہے، عالم برزخ میں من مجد موت من مجد حیات، اور عالم آخرت میں حیات ہی حیات۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض، یہ امتحان ہے، سمجھیے بھی اب یہ کیا بتاؤ کیا آپ کو بنا چاہیے پیدا کرنے کے بعد وہ کھلانا پلانا ہے، سمجھے؟ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کی یہ کہ اس طرح یہ عادت ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا تو کچھ کھلاؤ۔ والذی خلق لکم ما سبق فی الارض جميعا، والذی خلق لکم اس نے پیدا کر دیا تمہارے لیے ما سبق فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کر دی۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اشیاء کے اندر اصل چیز علت اور عبادت ہے۔ بولو والذی خلق لکم ما سبق فی الارض جميعا الحلال بین والحرام بین، دوسری روایت میں ما سکت عنہ، ایک چیز ایسی ہے کہ مشکوک ہو جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، حلال ہے یا حرام تباہ کر کے کھا سکتے ما سکت عنہ۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، سما جنس ہے، جنس قرآن ہے، کلیم کثیر بری، اس لیے فسواہن ضمیر اللہ تبارک و اس کی طرف جمع، یہ ٹھیک ہے بالکل راضی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سما سم ادم کی جمع، سم ودم کی جمع ہے، اس سے سما جمع بھی اس کو کہا ہے، اور اللہ تبارک و جنس میں ثم استوى إلى السماء، پھر آپ نے ارادہ فرما دیا آسمانوں کا، فسواہن سبع سماوات، ان کو 7 آسمان اپنے لیے بھی پیدا کر لیا، فسواہن سبع سماوات، سبع سماوات میں پورے ثانیہ سماوات، وهو بكل شيء عليم۔ مولانا یہاں مسئلہ دیکھ لو، اللہ نے زمین میں جو کچھ ان کو پہلے پیدا کر دیا، ثم تراقی کے لیے پھر آسمانوں کی طرف بعد میں ارادہ فرمایا، اور آسمانوں کو 7 آسمان بعد میں پیدا کر لیے۔ آپ کو میرا اس کا سمجھ میں آئے؟ ادھر پتہ چلتا ہے کہ زمین اور ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ پہلے ہے اور
آسمان کی پیدائش بعد میں. اور سورۃ النازعات میں آپ دیکھیں انتم اشد خلقا من السماء بناها، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان مضبوط ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کر دیا. انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. زمین کو اس کے بعد آپ نے پھیلا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے زمین بعد میں آسمان پہلے ہے. اور ادھر پتہ چلتا ہے زمین اور جو کچھ زمین پہ ہے وہ پہلے ہے اور آسمان بعد میں. کیا کریں گے آپ کدھر جائیں گے؟ یہاں تو سمجھ آ گیا. جواب یہ ہے ایک ہے مادہ الارض، زمین کا اصل مادہ، اصل مٹیریل، اصل مادہ اور اصل مٹیریل وہ مقدر ہے. آسمان ہو گیا. زمین کا اصل مٹیریل اور اصل مادہ وہ مقدم ہے اور آسمان مؤخر ہے. اور وہ جو ہے جیسے کہ یہاں سمجھ رہی ہیں. اور جو وہاں کا یاد ہے کہ والارض بعد ذلك دحاها، وہ دحاء الارض ہے، زمین کو بچھانا پھیلانا. بچھانا پھیلانا، زمین کا بچھانا پھیلانا آسمان کی بات ہے، لیکن نفس زمین کی مٹیریل اور مادہ الارض وہ مقدمہ بنا سما آسمان کا. فلا منافات بین الآیتین، لیکن منافات کی دماغ بلکہ جناب کی دماغ. اللہ کے لیے کچھ پڑھا مادہ الارض مقدمہ علی مادہ السماء، زمین کا مٹیریل کو مقدم ہے، آسمان کی مٹیریل آسمان مؤخر. لیکن دحاء الارض یعنی بسط الارض، زمین کو پھیلانا، یہ مؤخر ہے آسمان سے. دوسرا مسئلہ یہ آسمان مقدم ہے. آسمان کیا ہے؟ آسمانی مقدم. جیسے کہ سورۃ النازعات والارض بعد ذلك دحاها، زمین مؤخر ہے یا مقدم ہے؟ کیا ہے؟ بلکہ کیا ہے؟ آسمان مقدم ہے اور وہ جو بعد ہے وہ بعد ما کے معنی میں. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ زمین مقدم ہے یا مؤخر ہے. تو کیا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، بعد بمعنی ما، بھائی آسمان کو ہم نے پیدا کر دیا اور زمین کو اسی کے ساتھ ہی، زمین کو ساتھ ہی اسی کے بعد کس کے معنی میں؟ ما کے معنی، اسی کے ساتھ ہم نے زمین کو بھی بچھا دیا. اب ہوگا اپنے آسمان کی تخلیق ہے. زمین کا اللہ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے؟ زمین کی ترتیب لازم ہے، اس لیے کہ زمین کی تقسیم کا نہیں ہوا. والارض بعد ذلك ما ذلك ما کے. اور تیسری صاف صاف بات کہہ رہا ہوں، اگر مگر نہیں صرف میرا بھائی جانا تھا بولو وہی آسمان مقدم ہے زمین مؤخر ہے. یہاں سما کو کیا کرو؟ اور یہ سما صرف ترتیب ذکری کے لیے. سما کس کے لیے؟ یہ صرف ترتیب، تاکہ تراخی زمانہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ترتیب ہے. سورۃ البلد کے اندر بھی انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا. ثم قال من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا کیا ہے؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ ہو گیا مولا. اب آ جاؤ، زمین پیدا ہو گئی، بولو زمین پیدا ہو گئی، آسمان پیدا، آسمان کو فرشتوں سے آباد کیا، زمین کو کس سے آباد کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا. اس لیے کہ آسمان زمین کا تذکرہ پہلے بھی کیا اور آج بھی آگے کل کے سبق میں بھی آگے. خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. آسمان زمین کو بنا دیا، آسمان کو فرشتوں سے آباد کر دیا، زمین کو انسانوں سے آباد کر دیا. اور ابو الانسان، انسان کا ابا آدم علیہ السلام.
لا آدم عمل وهو بكل شيء عليم لا النور ولا النار ولا الأرض هو بكل شيء عليم اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لا النور ولا النار ولا الأرض نہ نوری نہ ناری نہ ارضی کوئی بھی علم نہیں رکھتا ہے صرف اللہ کی ہے اب آ جاؤ نوریاں غیب نہیں ہے نوریوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر یہ کہ فرشتے یہ نہ کہتے کہ اللہ کا بڑا کرے فرشتے یہ نہ کہتے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا بولو لا علم لنا الا ما علمتنا نوریوں کا حال یہ ہو گیا ناری کا مسئلہ یہ تھا اگر اس کو پتہ ہوتا کہ میرا برا حال ہوگا وکانا من الکافرین یہ ناری کا حال ہے جنات سمجھ رہی ہے کہ عمل لوگ جنات اور اب رہ گیا عرضی کا یہ فازدہم الشیطان عنہا فاخرجہما مما کان فیہ شیطان نے اس کو پھسلا دیا بابا جی کو اور اللہ کا بھلا کرے ہماری والے کا کو نکال دیا جنت سے نکال دیا ینزع عنہما لباسہما ان کی لباس ان سے اتار دی شیطان کو سب سے پہلے محبوب چیز ہے انسان کو ننگا کرنا ینزع عنہما لباسہما اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ ننگے ہوئے انبیاء سب سے حیادار ہوتے ہیں چیختے چلاتے فقط یکسفان علیہما من ورق الجنت جنت کے بڑے بڑے پتے ہیں چیختے اپنے جسم اور اپنی شرمگاہ کے ساتھ لگا رہے کہ ہماری شرمگاہ چھپ جائے اور ہمارے نوجوان حضرات اللہ کا بھلا کرے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایئرپورٹ کو ہم جاتے ہیں ہائے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ نے بنایا پورا نقشہ پھر یہ کہ موٹے موٹے ہوتے ہیں جو پتلون ہوتا ہے جب یہ چیز جب وہ ہنستے ہیں جب سبحان اللہ یہ جب بیٹھے ایسے کرتے تو پٹا کھینچ جاتا ہے اور اوپر والی کبھی اوپر آ جاتی ہے آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ تم پہ لانا تو ایسا بغیر کبھی یہ تو لاکھوں سال ہوتے ہیں کافر بھی تمہارے جیسے بغیر نہیں بڑے بڑے کافر کی بندہ ایسے بغیر نہیں دیکھے جیسے کہ تم بڑی طرح اب تو پھر یہ کہ ابھی اٹھنے سے وہ کو کاٹ دیتے یہ مسئلہ پیش ہے اٹھنے سے کٹا ہوا ہے ادھر نیچے سے بھی بٹا ہوا ہے اور یہاں سے بھی کچھ کچھ ادھر سے بھی بٹا ہوا ہے عورتوں کے لیے بھی عورتیں بھی وہی کہتی بچی بھی نوری کا حال یہ ہوا نوری لا علم لنا الا ما علمتنا اور ناری کے ہو کے وکان من الکافرین اور اللہ کو بڑا کر یہ کہ کیا ہے عرضی جو مٹی سے جو پیدا تھا اس کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ کو بڑا کر کیا ازلہم الشیطان عنہا فاخرجہما شیطان نے اس کو پھسلا دیا آپ سمجھ رہے اب کیا ہو گیا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے وہ بالکل شیطان نے کرتا آگے بات سمجھ آئے دوسرا مسئلہ سمجھ وہ یہ مشہور یہی ہے کہ جنات وہ آگ سے پیدا اور فرشتے نور سے پیدا لیکن حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جیسے روایات آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ بالکل روشن اور اس میں دخان جب نہ ہو آگ بالکل روشن بالکل اس کی روشنی اس سے فرشتے پیدا اور اس میں جب دخان ہو جب اس میں دخان ہو اور مٹی سے انسان پیدا اب سمجھ لیں جس میں جتنی کثافت ہوگی اتنا ہی بہت زیادہ فرق ہی ہوگا لیکن رائی کم ہوگا جس میں جتنی کثافت ہوگی وہ مرگ ہی تو ہوگا لیکن رائی بہت کم ہوگا اور جس میں کثافت نہیں ہوگی وہ اتنا ہی وہ رائی بھی ہوگا مری بھی فرشتے بالکل خالص نور سے یا خالص بالکل ایسے آگ کی روشنی کی جس میں دخان نہ ہو بالکل خالص اس سے اس روشنی سے پیدا ہے تو لہٰذا یہ فرشتے کیا ہے فرشتے رائی بھی ہے یہ رائی ہے لیکن مری بھی
یہ جنات کو بھی دیکھتے ہیں، انسان کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اور جنات ان میں اللہ تعالیٰ سے روشنی ہے آنکھ کی، لیکن دخان ہے، کچھ دخان ہے، تو اس لیے جنات وہ انسانوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتے۔ اور انسان میں کثافت ہی کثافت ہے، نہ وہ جنات کو دیکھتا نہ فرشتوں کو دیکھتا۔ آپ کو مطلب سمجھے اس بنیاد تیسری بات میں سمجھتے جن اس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھتے۔ یہ اس وقت جب جن متوجہ ہو تو آپ نہیں دیکھیں گے، ورنہ جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنات میرے نبی نے پکڑا ہے، اس کو ابو ہریرہ نے بھی پکڑا ہے، صحابہ نے اس کو پکڑا ہے، آپ کو پتا ہے جنات کو دیکھا ہے۔ فرشتوں کو بھی، فرشتے بھی عام حالات ہیں، ورنہ یہ فرشتوں کو حضرت حاجرہ نے بھی دیکھا، اما مریم نے بھی دیکھا، فتح مسئلہ رہا بشر سکیا، جبریل علیہ السلام نے کوئی بروج توڑے تھا۔ اس لیے حضرت تسلیم نے عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ عام زبان کو چلیے مولانا رب میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس جو ہوگا یہ مفعول بھی ہے مولانا اذکر کے لیے، اور قرآن میں خود مذکور بھی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا۔ اب اس یہ بدل کرے گا مریم سے، سمجھ مدر بھی کو ہٹاؤ، وَاذْكُرْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مفعول بھی، اس کے لیے اور اگر مگر شدت کی ضرورت نہیں ہے صرف اذکر اذ قال ربک للملائکۃ، اللہ نے جو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین کے اندر پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ، خلیفۃ کبیرہ تنتابار رکھیں، جیسے اللہ کا خطاب ہوتا ہے یہ مبارک ہے، انی جاعل انی خالق فی الارض خلیفۃ، پھر اگر جاعل کے ساتھ متعلق ہوگا، اگر جاعل خالق کے معنی میں اور اگر جاعل مسیر کے معنی میں تو خلیفۃ مفعول اول ہے، پھر ارض ثابتا کائنا حاصل مفعول ثانی، خیال کرنے کا ٹوپی نہ دیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، پیدا کرنے والا زمین کے اندر خلیفہ بنانا بہت بڑا خلیفہ۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ جو استدام ہے اتجعل فیہا اتخلق فیہا، آپ زمین میں پیدا کریں گے لوگ ایسے لوگوں کو زمین میں فساد اور تخریب کاری کریں گے، ویسفک الدماء، لوگوں کے خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو خون بہائیں گے، آر ایک ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد لے کر کے تسبیح پڑھ دیتے ہیں، ونقدسک، اور آپ کو یہ کہ عیوب سے پاک قرار دیتے ہیں، ونقدسک، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ضربت لزیدن، بولو ضربت لزیدن، یعنی مفعول پر لام داخل ہوئے، یہاں بھی یہ کام مقبول ہے، ونقدسک یہ لام ظاہر ہے، یہاں چھٹے ہوئے ضربت کا لزیدن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آگئی نہیں ہے؟ وَنُقَدِّسُكَ أَرَيْنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں، میں ان حکمتوں کو لا تعلمون جن کو تم لوگ نہیں جانتے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں رسول بھی ہوں گے، اور ان کے اندر اولیاء اللہ بھی ہوں گے، اور ان کے اندر علماء کرام بھی ہوں گے، جنگ صدیقین بھی ہیں۔ یہ حکمتیں ہوں گی، مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، پیدا یہ مولانا سب کچھ زمین میں ہوا، یہ سب آدم علیہ السلام، اما حوا اور ان سب کو زمین میں پیدا کیا، زمین میں سجدہ بھی زمین میں کرایا، اور یہاں سے پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آسمان پر پھر لے گئے، پھر جنت میں اس کو بسایا، پھر یہ کہ شیطان وہاں جا کر اس نے یہ پھسلایا اور شیطان نے بر بنایا آدم علیہ السلام۔ سوال یہ کہ شیطان گئے کیسے وہاں؟ اس زمانے کے اندر اس زمانے کی ہوتا تھا شیاطین آسمان میں آتے جاتے تھے، جیسے 11 نومبر کے زمانے میں اس کو پابندی لگی، وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اب فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ آسان بات آپ کو بتا اگر مگر شگر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے منہ میں داخل ہو کر شیطان گیا تھا جنت۔ بھائی جب زمین میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو نہیں دیا، جنات کو بھی حکم تھا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے،
چونکہ افضل یعنی یہ عامل ہے الامر للعالم یستلزم الامر للادم، اور فرشتوں کو بھی حکم تھا اور جنات کو بھی حکم تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ فرشتوں کو بھی حکم تھا اور جنات کو بھی حکم تھا، لہذا اب یہ اشکال نہیں ہوگا فسجدوا الا ابلیس، یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے؟ سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ جی یہ ابلیس یہ جن ہے یا یہ کہنا پر فرشتے ہیں؟ بولو فرشتوں نے بھی جن ہے، جب جن ہے تو فرشتوں کو حکم تھا، اس کو حکم ہی نہیں تھا۔ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے تھا۔ خوب غور کر لینا ٹوپی نہ گر سے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تھا جن کے دن تقریباً بولو فرشتوں میں شامل تھا، سمجھیے میں جیسے کہ یہاں پر کوئی باہر کا میں تھا مدد سے کرنے چلو وہ تو بھائی چائے پی لی تو وہ بھی ہو گیا، حالانکہ حکم ہے تھا ان نے سے بھی تعلیم نہیں۔ آپ کو سمجھے کہتے وہ جنات فرشتوں کے سے نہیں تھا، لیکن تقریباً یہ تقلید مغرب کو چھوڑو، اس کو مستقل صرف اس جگہ کو نہ دیکھو۔ سورہ اعراف میں ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اس کو مستقل خود ہوتا، جنات کو مستقل خود ہوتا۔ اب اس طرح متصل منقطع کو اپنے جیب میں رکھو، اس کو میری بنیاد سے اس کے لیے خود امر موجود ہے۔ تو تقلید مغرب والے لوگ کا دماغ خراب کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ جب جنت سے اس کو نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا، جنت میں پابند تھے، تو پھر جنت میں گئے کیسے آدم علیہ السلام؟ کہتے سانپ کو نہیں کیا، دیوار سے کچھ تکلیف ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اس سے بزرگ بات ہے، اصل مسئلہ یہ کہ اس زمانے میں آسمانوں پہ آنا جانا جنات کو بھی اجازت ہے۔ جنات کو بھی آنے جانے کی کیا ہے اجازت ہے۔ تو یہ جن ہے تو کیا ہے؟ اصل میں جان ان کا ابا ہے، اور عزازیل ابلیس کی اولاد میں سے، ابلیس سب کا ابا نہیں، جنات کا ابا جان ہے، ابلیس اس کی اولاد میں سے۔ تو یہ سانپ کے منہ میں جانے کی اجازت میں مسئلہ نہیں ہے، ویسے آسمان آتے جاتے ہیں، وہ زلیل کیا کہ دو نکل کیا، لیکن پھر بھی آتے جاتے تھے آسمان میں۔ آپ کے بعد بھی جنت آتے جاتے تھے آسمان میں، جنت آسمان میں گزار میں تھوڑے یہ کہ مجھے ایک تو یہ کہ اس کے لیے مستقل امر، دوسرا مسئلہ یہ کیا ہے الامر بالآرام یستلزم الامر بالآدم، جنات کے بھی حکم تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا، مقصودین کو بدلے کا اور جنات اور فرشتے پہلے سے پیدا کیا، اور یہ شیطان کو مستقل خود حکم تھا، جیسے کہ اس امر کو مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اگر اس کو نکالا بھی گیا تھا تو وہ یہاں سے زمین میں رہتے ہوئے اگر کروڑوں کی اربوں میل دور اس کی آواز پہنچ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھنا اللہ تعالیٰ آپ کی مردراز فرمائے، آپ سورہ اعراف میں پڑھیں ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أنا في جهنم زمین کے نیچے، ہمارے وزیر اعظم کو اس کا زیادہ ہی ہوگا، اتنی ضروری نہیں ہے، جہنم نیچے اور جنت بالکل اوپر آسمان کے اوپر، تو یہ اس میں کروڑوں میل اربوں میل دور ہے، کروڑوں میل اربوں کلومیٹر، اربوں کلومیٹر، اس لیے کہ پہلے آسمان تک اب تک امریکہ نے بقول ان کے، میں جھوٹ کو نہ کرتا ہوں بھائی، بقول ان کے شٹل، اور اس نے شٹل جہاز اس نے بھیجا 5-6 ارب
کلومیٹر طے کیے لیکن ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچا. تو دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر ساتویں کے بعد جنت ہے. آپ کو بس میں آئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ساتویں جانے کی ضرورت نہیں. یہاں سے آواز نہیں ادھر اور اوپر والے سے آواز. یہ کیسے آواز ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں. ایک تو قرآن میں نے عرض کیا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء ومما رزقنا. اور ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدتم ما وعد ربكم كفار وجدتم ما وعد ربكم. اور اسی طرح ونادى اصحاب الاعراف کروڑوں میلے. اور اس کو چھوڑو سورہ صافات میں پروردگار میرا ایک ساتھی تھا وہ کدھر گیا؟ وہ اس کو تو نہیں ادھر جنت، وہ جنت میں جائے گا، میں اس کو نہیں پا رہا. اللہ فرمائے اللہ مختلف ہوں، آپ جان کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ جی دیکھتا ہوں. جہنم میں دیکھ لو، او پتھر کروڑوں اربوں میل سے وہاں سے دور، اور آب سوائے جہنم جہنم میں وہ پڑا ہوا کروڑوں میل سے اس کو دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ آئے؟ اس لیے کہتے ہیں شیطان نے یہاں سے آواز دی. جنت سے باہر ہے اور باہر سے اسے آواز دی. یہاں پر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کوئی نہیں تھی. اصل میں ساتھ کے منہ میں چلا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بچے والی بات ہے. یہ نصوص والی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ نص کے مطابق اب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے. مولانا تعلیم الاسم اور علم الاسم لا يستلزم العلم بالمسمى. میرا نام کیا ہے؟ منظور ہے. بتاؤ میں کتنے کلو؟ میرے بتائیں آپ بتائیں. سب کچھ بھی لیکن پوری حقیقت میرے آپ کو معلوم نہیں. العلم بالمسمى بالاسم لا يستلزم العلم بالمسمى. دوسرا مسئلہ یہ تعلیم الاسماء اور الاسماء کلها. یہ جو ایجاب کلی الفی، اس میں ساری کائنات کی چیزیں بھی نہیں اہم چیز. ایجاب کلی الفی جیسے کہ قرآن کہتا ہے ربوبیت من کل شیء، بلکہ اس کو سب کچھ دی گئی. تو کون سے یہ خصوصیت ہے یہ شے ہے نا؟ بولو کون سے یہ خصوصیت ہے یہ شے ہے نا؟ ہاں کہاں اس نے سمجھے؟ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن ہم نے اتارا ہر چیز کا اس میں بیان ہے. میرے والے صاحب کے دیکھو کا بیان کیا ہے؟ میرے والے صاحب شے ہے نا، لاشے تو نہیں، ہر چیز کا بیان ہے. قرآن میں دیکھو کہاں ہے، شیروزی کہاں ہے، مینگل کہاں ہے، زرچے جو ہمارا کہاں وہ کہاں ہے. آپ لوگ کہیں گے جمیع العلم فی القرآن لا بولو جمیع العلم فی القرآن لا. تمام علم قرآن میں، لیکن لوگوں کا دماغ قاصر ہے. چھوٹے دماغ ہوتے ہیں، ورنہ بڑے دماغ ہو تو ساری کائنات کی قرآن. علامہ تشریح فرماتے ہیں کہ یہ کسی غبی کا شعر ہے، یہ کسی عالم کا ذکی کا شعر نہیں جو ہمارے شیخ الحدیث سرکار نے پڑھتے رہے. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عن مقام الرجال. احاطے دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن مولانا محمد حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شاہ صاحب کا قول نقل کیا. یہ کسی وقت کسی خوش کا کسی خوش نہ شعر ہے، یہ کسی ذکی کا شعر نہیں. قرآن میں اندر اس قسم کے اللہ تبارک کریم لفظیات کا ذکر قرآن میں چیزیں ہوں جس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تعلیم اس لیے اللہ مسلم نے انشاءاللہ آگے اس کو بحث کروں گا. کتنا اللہ کی تعلیم سے، اللہ کی اطلاع سے، اللہ کی اخبار سے، انباء الغیب، اطلاع الغیب، اخبار الغیب،
یہ سب ان کو غیب جو کہا جاتا ہے یہ غیب غیب اضافی ظروف کی یہ مجازت کا ہے وغیر غیب کو ہوتا ہے ما لا یدرک الحس ولا تقتضی بدا حواس سے وہ معلوم ہوتا ہے اللہ واسطے بس آپ کو سمجھ آ گئی نہیں اس کا خیال کرنے والا وعدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضانی کہا بلکہ عرضوں مسمیات کے اعتبار سے پھر ان مسمیات کو پیش کر دیا الملائکہ فرشتوں کے سامنے فقال اللہ نے فرمایا انبیونی باسماء هؤلاء ان چیزوں کے نام مجھے یہ کہ بتا دو انبیونی باسماء هؤلاء یہ امر تعجیز ہے مولانا ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے انبیونی کا امر تعجیز ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا پروردگار تیری ذات پاک کی لا علم کا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا مگر کچھ اپنے انک انت العلیم آپ علم رکھتے ہیں کہ یہ کہ عالم کی پیدائش میں یہ کہ اپنے علم کے مطابق پیدا کرتے الحکیم اور آپ کے حکیم بھی تیری ذات ہے یارا تیرے فعل تخلیقات کو پیدا کر دینا چیزوں کو پیدا کر دینا کسی حکمت سے خارج ہے عالم آدم کے اسماء آدم کو بتا دیں چیزوں کے نام فرما اللہ کے اسماء آدم نے جب نام بتا دیا قال اللہ نے فرمایا اقول لكم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض آسمان زمین کی غیب کو میں جانتا ہوں واعلم ما تبدون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں ما تبدون یعنی جو دیتا یا یہ کہ انتجرت یا جو کچھ تم کہتے ہو اس کو جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں وما کنتم تکتمون اور تم چھپاتے ہو یہ حقیقت میں خلافت کے حقدار ہیں وما كنتم تكتمون من انكم احق بالخلافه انكم احق بالخلافه یہ خلافت کے حقدار ہے کہ تم ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں مولانا اس کے بعد آواز ہے مولانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ترکیب بالکل آسان ہے اس کو اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس مضاف میں مواد انی جاعل فی الارض خلیفۃ مولانا من یخلق اللہ فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ بولو انسان آدم علیہ السلام مراد ہے یخلق اللہ جو اللہ کا خلیفہ بنے گا نائب بنے گا فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ احکام شریعت کے نافذ کرنے میں اور اللہ کا خلیفہ احکام شریعت کو نافذ کرنے میں احکام شریعت کے نافذ اس وقت کریں گے جب احکام شریعت کا علم ہوگا سمجھے یہ نبی کو ہوتا ہے اور احکام شریعت کو نافذ اس وقت کرے گا جب اس کے پاس قوت اور پاور ہوگی اس وقت ہوگا نبی جو ہے نا وہ سربراہ مملکت آپ کو علم ہے آپ کے مولوی کو سارے کرے مولانا تقی صاحب احکام شریعت کو نافذ کرے کرے مولوی کو کرے کوئی بھی نہیں سمجھ کرے اس لیے مولانا خلافت خلیفہ بننا وزیر اعظم بننا صدر بننا یہ انبیاء نبی کے بعد کے حوالہ کری ہے کہ نبی چونکہ سب سے زیادہ پہلے احکام شریعت کو جاننے کے بعد پھر ان کو ماننا منوانا نافذ کرنا نافذ آپ کریں گے اللہ اس سے قوت نافذہ آپ کے پاس قوت حاکمہ آپ کے پاس یہی وجہ بتاتے ہیں المفتی یخبر والقاضی یجبر بولو المفتی یخبر مفتی تو مسئلہ بتائے کرے نافذ کر کے دکھائے مفتی کی بات مفتی بات المفتی یخبر مسئلہ بتائے والقاضی یجبر قاضی کا معنی چیف جسٹس قاضی جو ہوگا سرکاری اور چیف جسٹس جو ہوتا تھا زمانہ اسلامی حکومت میں 800 سال ہماری حکومتیں چلی یجبر اس کے پاس قوت حاکمہ وہ نافذ کرے کے رہے گا اس لیے مولانا اس مسجد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سیاست اور حکومت علماء کرتا ہوں یہ سب سے پہلے اس مسئلے کی دشمنی کی مسلم لیگ کی مولویوں نے پھر اس کے بعد تبلیغ کی آپ سمجھے اس لیے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء کا نظام سنبھالتے تھے سیاست نبی کرتے تھے علماء حالت نبی جب کوئی نبی اس دنیا سے چلا جاتا خلقہ نبی آپ کا دوسرا نبی اور پیارے محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو نوا ہے سمجھے وہاں علماء حالت نبی جب کوئی نبی چلا جاتا خلقہ نبی آپ کا دوسرا نبی آتا اب یہ ہے کہ یہاں پیارے چلے گئے پیارے کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں تو علماء ہیں علماء کو جانے اور علماء کو حاکمت حاصل کر کے اس کو نافذ کریں اس لیے اب یہ طالبان پڑھی ہے کہ طالبان اس وقت خلیفہ ہوتا ہے اصل مسئلہ خلیفہ کا کام مبارزہ اللہ کا کلمہ یا خلق اللہ کی تنفیذ ہے
یہ احادیث متواترہ کا انکار ہے، پورے قرآن کا انکار ہے کہ سیاست نہیں ہمارے وفاق المدارس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ کون سیاست کاذبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست صادقہ یہ پورے کی پوری سیاست ہے. انسان کی زندگی میں سیاست تو اگر مگر نہیں ہے. مجھے تم جواب بھی دے دو دو باتیں. سیاست شریعہ آپ کو چاہیے، سیاست غیر شریعہ. سیاست شریعہ چاہیے تو علماء اس کی مانیں، سیاست غیر شریعہ تو تم پہ بھی لعنت ہے تمہاری سیاست. امام غزالی کو کسی نے لکھا 12 سال پڑھنے کے بعد، اور میں حضرت 12 سال آپ سے پڑھا، مجھے کوئی نصیحت کر لینا. خط لکھا تھے استاد جی نصیحت کر لینا. فرمایا نصیحت اگر قرآن و سنت کی چاہیے تو 12 سال میرے پاس پڑھ چکے، اور اگر وہ نصیحت قرآن و سنت سے خارج آپ کو چاہیے تو بھی جائے گا، میں بھی بغیرت ہوں کہ آپ پڑھوں گا. واہ غزالی واہ غزالی. الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین ولکتبہ. بخاری شریف میں سمجھنا. ایک خلیفہ یخلق اللہ فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، دوسرا یہ کہ یخلق بعضهم بعضا، انسان ایک دوسرے کا خلیفہ. تیسرا یہ کہ یخلق الجن، چونکہ انسان سے پہلے جنات آباد ہے، پھر جنات پھر یہ کہ قتل کر کے جنات کو جنگلات میں پھینکا گیا، جیسے ہمارا مل کر جنگل میں شہروں میں انسان ہے. تو یخلق الجن یا یخلق الملائکہ، لیکن اصل بات نہیں کہ میرا خلیفہ ہے. اس لیے اس کے خیال کرنے اور پھر قالوا اتجعل فیہا، اللہ پیدا کر دیتے من یفسد فیہا، زمین کے اندر فساد کرے گا. یہ فرشتوں نے بات اچھی، یہ اعتراض نہیں ہے قانون تعلیم، یہ استکشاف ہے، یہ استظہار ہے. استکشاف استاد کوئی مسئلہ نہیں کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. آپ اعتراض نہیں کرتے مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ ہونی چاہیے. یہ استکشاف ہے مولانا. جیسے کہ شاگرد اپنے استاد سے استکشاف یعنی کشف الحقیقت چاہتے ہیں، اور استظہار اظہار حقیقت چاہتے ہیں. یہ اسی طرح کوئی اعتراض نہیں. اتخلق فیہا من یفسد فیہا، زمین کے اندر یہ کو کیسے پتہ چل گیا یہ فساد کرے گا؟ وہ پیدا ہی نہیں ہے پہلے سے، اشتہار ہو گئے. اصل مسئلہ ہے کہ اللہ نے بتایا تھا. ایک دوسرا یہ کہ انسانوں سے پہلے ہزاروں سال پہلے جنات لڑا ہوئے ایک دوسرے کو مارنا فساد ان کا کام ہے. تو قیاس الجن جنات پر قیاس کر کے نکھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہیں کرے گا قربان میں. ونحن نسبح بحمدک متلبسین بحمدک، اور ہم تیری تسبیح ہے کہ ہم تیرے کر تیری تسبیح پڑھتے ہیں. ونقدسک ما لا یلیق بک، اور ان تمام علوم سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں جو آپ کے شان کے مطابق ہیں. قال اللہ سبحانہ وتعالی انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون. ایک یہ ہے کہ اعلم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ما لا تعلمون صیغہ کر کے پورے نہیں بنے گے. پھر یہ خبر کا پورا ہو گیا تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عالم اور اس یہ ہے یہ واحد متکلم مظاہر نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یہاں 3 کے ساتھ نہیں. اس میں تفصیل بغیر من کے استعمال ہو تو پھر مفعول کو نصب دیتا ہے. اس کا ہے مناجات کی ظاہر ہے کہ مضارع کا صیغہ یعلم آخر میں اعلم ہوتا ہے، واحد متکلم بھی عالم آئے، اس میں تفصیل بھی عالم ہے. لیکن اس میں تفصیل مشتمل بالطرق الثلاثہ، 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے. یہاں پر من نہیں کہ من جہاں پر نہ ہو اس میں تفصیل، تب بھی وہ اپنے مفعول کو پھر مفعول کو نصب دیتا ہے. یا اسی طرح اگر اس میں تفصیل قرار دے دو تو مانا تعالیٰ اس کے لیے مفعول ہوگا اور اس کو نصب دے رہا ہے. اگر مضارع ہو تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، مثلا دونوں ٹائپ ہی ہوگا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا نُسَبِّحُ سُبْحَانَكَ. مصدر کی اضافت جب اپنے فاعل کی طرف ہو یا مفعول به کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بلا جامع ہو اس کی آپ حذف کر دیتے ہیں. ایھا العلماء یا علماء بنی اسرائیل کیا عرض کر رہا ہوں، مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو یا مفعول به کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بلا جامع ہو، اس وقت آپ یہ قرآن کا بہت استعمال سمجھتا ہے. تنزیل العزیز الرحیم.
تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل مصدر کی اضافت العزیز فاعل کی طرف ہے، اس لیے منزل یا نزل تنزیل العزیز الرحیم، نزل تنزیل العزیز الرحیم فعل کو حذف کر دیا. چونکہ فاعل کی طرف مصدر کی اضافت ہے تو عامل کو حذف کر دیا، نزل تنزیل العزیز یا اضافت المصدر الى الفاعل. اضافت المصدر الى المفعول. سبحان الذي اسرى بعبده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا. اضافت المصدر الى المفعول به، اس لیے نسبح سبحانك یا سبحنا سبحانك. یا مصدر مستعمل بلا جار مستعمل جار کے ساتھ. الا بعدا لعاد قوم هود، الا بعدا لثمود، الا بعدا لمدين، الا بعدا وسوقا لاصحاب السعير. مصدر اور اس کا نقد کا خراب کیا آپ لوگوں نے. حمدا لقادر جعل علم العدم. بولو حمدا لقادر جعل علم العدم شمسا منيرة عاملة. چلے گا. اور سر سبحانك لا علم لنا، لا علم قائم لنا الا علم علمتناه. بولو الا علم علمتناه. اب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے موصوف پر علمتناه، یہ اس کے لیے صفت بنے گا. یا ما موصول اور تکریر. لا علم موجود لنا الا العلم الذي علمتناه، الا العلم الذي علمتناه. ما موصول ہو تو العلم کے معنی میں وقع. الا الذي علمتناه، الا الذي علمتناه. ما موصول اور موصوف دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ مصداق ما موصوف کا نکرہ ہوتا ہے، ما موصول کا مصداق معرفہ ہوتا ہے. اب کیا ہوگا مولانا؟ الا الذي علمتناه موصول سے مل کر کے یہ موصول یہ بدل بنیں گے اس لا کی خبر کی ضمیر سے. لا علم قائل لنا الا علم علمتناه. پھر موصول صفت ما موصول ہو گیا الا علم علمتناه، الا الذي علمتناه، الا الذي علمتناه. جو بھی ہو موصول صلہ یا موصول صفت قرار دے کر کے ما موصول قرار دے دو. یہ بدل بنے گے قائم ثابتوں کی ضمیر سے جو کہ لا کے لیے خبر بنا. علم لا کا اسم ہو گیا. لنا ثابت قائم حاصل موجود یہ خبر ہے، اور لنا یہ اللہ قائم کی ضمیر جو ہوا ہے اس سے الا حرف استثناء کہہ کر کے ما علمتنا موصول صفت یا موصول صلہ ملا کر کے اس کو بدل بنا ہوتے ہیں. سمجھتا ہے؟ انکا انت العلیم. یہ ذات ہے کہ ساری حکمت ہے جانتا تو اپنے علم کے مرام. انکا انت العلیم الحکیم. اور آپ کے افعال یہ کہ آپ کا فعل اور آپ کی تخلیق یہ کہ وہ حکمت سے یہ خالی نہ ہو. ترکیب اس کی بتا چکا ہے. تو قال یا آدم یہ ہوگا اللہ کا ندا. انبئهم باسمائهم جواب ندا. فلما انبأهم باسمائهم شرط ہے فلما انبأهم باسمائهم نام بتا دیا. قال الم اقل لكم اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدونه. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا. وہ کیا تھا؟ مدعاتکم کتاب یا یہ ظاہر کرتے اتجعل فیہا من یفسد. سمجھے؟ اور حقیقت میں وما کنتم تکتمونہ جو تم چھپاتے ہو اخلاقت کے لیے ابھی کا بھائی تم کو سماوی ہو. تم کیا ہے؟ سماوی ہو. میں جاہل ہوں فی الارض خلیفہ. زمین میں عرضی بنا اور عرضی کا خلیفہ بھی عرضی بنا. بولو انسانوں کو پیدا کرنا خلیفہ. اور یاد رکھ لینا خلیفہ یا رسول اور مرسل الیہ. بولو رسول اور مرسل الیہ یا تو مرسل اور مرسل الیہ کا جنس ہونا ایک. مرسل مرسل الیہ کا جنس ایک ہونا ضرور. قل لو كان في الارض ملائكة اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون چلنے پھرنے والے لنزلنا علیہم ملکا رسولا. لیکن چونکہ انسان ہے تو انسانوں کے لیے ہم انسان ہے. سمجھتا ہے؟ قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ ہو گیا مولانا اللہ کا فرمان قلنا للملائکۃ اسجدوا اذکروا اذکر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا. میں نے جواب کے جواب بتا سجدہ کرو یا آدم علیہ السلام فسجدوا. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مستسلم متصل اعلی منقطع مستسلم منقطع. دوسرا یہ متصل تقریبا
الا ابلیس وقد ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، مستكبر تکبر کیا، وصار من الكافرین، کافروں میں سے اللہ کا مدد بن گیا، وصار من الكافرین، یہ ابا مستكبر وقار من الكافرین، یہ ابلیس سے حال ہے. لا بد من قد وقد ابا، قد نکالیں، اور قد نکالنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کوفی ہے مصریوں کے ہم جو شرع جان کے ہم پڑھتے ہیں. لا بد من قد ظاہرہ اور مقدرہ، وہ مصریوں کے ہاں، کوفیوں کے ہاں کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے مدد کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہ ہو گیا مولانا. اب یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ اس زمانے میں اس کی اجازت کی ہماری شریعت. سمجھے آدم کو پیدا کرنے کے بعد اب اظہار علم بھی آپ کو دے دیا، شرف علم کو ظاہر کرنے کے لیے، لہذا آدم افضل ہو گیا کہ علم، فرشتے مفضول ہو گئے. مولانا آدم افضل ہو گیا، فرشتے مفضول ہو گئے. اللہ کے بندوں کو پڑھا. دوسرا مسئلہ آدم علیہ السلام کو صرف جہت بنایا، جہت کیا. جیسے ہم قبلہ کو بیت اللہ کو تھوڑی سجدہ کرتے، بیت اللہ تو ایک جہت ہے، تو فرشتوں نے آدم کو صرف جہت بنایا. جاؤ تھوڑا سا چائے پی کر کے آ جاؤ.